میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں سے ایک عجیب و غریب واقعہ کا سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ گائے کا واقعہ کہلاتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ، یہ بقرہ جو ہے وہ گائے کو ہی کہتے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت مستقل بنے کہ ہم قرآن کو تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں۔ اس قرآن میں ہمارے لیے کیسے کیسے لیسن ہے کہ اگر زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے دکھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اپنی کوئی اولاد تو اس کی تھی نہیں، بھتیجے تھے، اور وہی اس کی دولت کے وارث تھے۔ اب ایک بھتیجے نے وراثت کے لالچ میں آ کر چچا کو قتل کر دیا اور لاش دوسرے محلے میں ڈال دی۔ اب قاتل ہی خود تھا لیکن مدعی بھی بن گیا، دعویٰ بھی کرنے لگا کہ میرے چچا قتل ہو گئے، لہذا قاتل کو ڈھونڈ کر انصاف دلایا جائے۔ اب لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، ایک نے کہا کہ فلاں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے فلاں نے قتل کیا، تو بڑا عجیب و غریب ماحول بنا اور الزام تراشی کا بازار گرم ہو گیا۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو یہ قوم جمع ہو کر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ سارا واقعہ جب عرض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ واقعہ قرآن میں ہے، آیت نمبر 67 میں، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔
اب حیرانگی کی بات تھی کہ ڈھونڈنا تو قاتل کو ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کرو. بھلا قاتل کی تلاش اور گائے کا آپس میں کیا جوڑ؟ یہ سوچ کر بنی اسرائیل نے بڑی بے باکی سے کہا اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس لہجے میں گفتگو کرنا یہ بڑی بے باکی تھی. بنی اسرائیل کی جو واقعات ہم نے سنے ہیں، یہ قوم تھی بڑی بے باک، لیکن اگینسٹ میں جو اس کے رد عمل جو ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ کمال کا حلم، قوت، برداشت اور نرمی کے ساتھ بنی اسرائیل سے آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی مذاق مسخری کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے. میں کوئی جاہل تھوڑی ہوں کہ میں مذاق کروں گا. میں تو اللہ کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ اس کا حکم سنو اور عمل کرو. اب یہاں حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے. اب کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، عمل ہو جاتا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سوالات پوچھنے شروع کیے. ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے، یعنی کس قسم کی گائے ذبح کرنی ہے، ذرا وضاحت کر دیجئے. ارشاد ہوا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان کے درمیان کی ہو. اب ایک اور سوال کر دیا انہوں نے، ما لونہا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. یعنی اللہ پاک کی خدمت میں عرض کر دیجئے کہ گائے تو ہے مگر وہ کیسے رنگ کی ہو، کیسی ہونی چاہیے. تو حکم ہوا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے اور وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. تو یہاں دو باتیں بیان ہوئی، ایک تو یہ کہ گہرے پیلے رنگ کی ہو، اور دوسری ایسا پیارا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو خوشی دے. یہ سن کر بنی اسرائیل نے تیسرا سوال کیا، وہ کیا؟ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ تو معلوم ہو گیا کہ گائے کس قسم کی ہو. مزید جو ہے وہ بیان کر دیے جائیں تاکہ ہم اچھی طرح پہچان لیں. لیکن یہاں بنی اسرائیل نے ایک اچھا کام کیا، وہ کیا؟ وہ بولے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے. یعنی اس سوال کے ساتھ انہوں نے انشاء اللہ کہا، لہذا اب کی بار گائے کے مکمل اوصاف یہ کھول کر بتا دیے گئے، اور ارشاد ہوا وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، نہ وہ کھیتی کو پانی دے، بالکل بے عیب، اس میں کوئی داغ نہیں ہے. اب ان کو تسلی ہونے لگی، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں. یعنی یہاں گائے کے تمام اوصاف بیان کر دیے گئے، اور بنی اسرائیل ایسی گائے کی تلاش میں نکل پڑے. اب یہاں ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا، دوسری طرف کیا ہوا؟ ایک شخص تھا اور وہ تھا بڑا نیک، اس کی ایک بچیا یعنی ننھی چھوٹی عمر کی گائے تھی، ایک بیٹا بھی تھا. اس نے کیا کیا کہ بچیا کو لے کر وہ جنگل گیا اور اسے وہیں چھوڑا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ پاک، میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے یہ بچیا اسے عطا کر دی جائے. اب اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا. جب اس کا بیٹا جوان ہوا
تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے ابو یوں یوں جنگل میں ایک بچیا چھوڑ آئے ہیں، جاؤ اسے تلاش کرو۔ یہ نوجوان جنگل میں پہنچا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک کریم میرے والد بچیا تیری امانت میں چھوڑ گئے، مجھے عطا کر دے۔ چنانچہ وہ بچیا جو پوری گائے بن چکی تھی اسی جنگل میں اسے مل گئی، یہ لے کر گھر آیا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا اسے بازار میں جا کر فروخت کراؤ، قیمت 3 سکے لگانا، اور سودا طے کرنے کے بعد بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اور وہ لڑکا بڑا نیک، ماں کا فرما بردار تھا، بازار گیا، بولی لگائی۔ ایک شخص گائے خریدنے آیا، پوچھا کتنے کی ہے؟ کہا 3 سکوں کی۔ تو خریدار بولا کہ میں تمہیں 6 سکے دوں گا، مگر اپنی ماں سے پوچھے بغیر فروخت کر دو۔ نوجوان بولا ایسا نہیں ہو سکتا، ماں نے کہا ہے تو ماں سے پوچھ کر دوں گا۔ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا ٹھیک ہے 6 سکے قیمت لگا لو، مگر سودا پکا کرنے سے پہلے پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ نوجوان پھر بازار گیا، اب کی بات 6 سکے قیمت لگائی، وہی گاہک آیا، کہنے لگا 12 سکے دوں گا لیکن ماں سے پوچھے بغیر بیچ دو۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ماں کے پاس گیا، ماں بڑی نیک اور عقل مند تھی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں۔ اب اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ آپ مجھے گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں، میں بیچ دوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ تو کہنے لگا کہ واقعی میں فرشتہ ہوں، تم ابھی گائے نہ بیچو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی تب بیچنا، اور اس گائے کی کھال بھر سونا اس کی قیمت رکھنا۔ لڑکے نے بات مان لی، اور ادھر بنی اسرائیل گائے کی تلاش میں تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گائے والے کے پاس پہنچے، اس نے قیمت رکھی، اس گائے کی کھال بھر کر سونا لوں گا، ان کو ضرورت تھی، منہ مانگی قیمت دی، گائے خریدی، اسے ذبح کیا۔ اب کیا حکم ہوا؟ فرمایا گیا اضربوہ ببعضھا، اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، یعنی اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس لاش کے ساتھ لگاؤ۔ چنانچہ جو ہی گائے کی گوشت کی بوٹی لگائی گئی، مردہ اٹھ بیٹھا، قاتل کا نام لیا، پھر موت کی نیند سو گیا۔ اور قرآن میں آگے بیان فرمایا کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح مردوں کو رب تعالی زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، کہ وہ رب چاہتا تو گائے کے بغیر بھی مردے کو زندہ کر سکتا تھا، مگر بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک جادوگر سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی وہ پوجا کرتے تھے، چنانچہ انہی کے ہاتھوں سے گائے ذبح کرائی۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے کا کچھ حصہ لگانے سے ہی مردہ زندہ ہو جاتا، مگر رب قادر و قدیر نے گائے کو ذبح کرایا اور دکھا دیا کہ جو رب مردہ گائے کے گوشت میں ایسا اثر پیدا کر سکتا ہے تو اس رب کی قدرت کا کیا شان ہوگی۔ بھلا قیامت کے دن مردے کو زندہ کرنا اسے کہاں مشکل، یعنی بعض اوقات جو مختلف عقائد و معاملات کی وجہ سے جو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے علماء اہل سنت کو کہ آپ نے یہ سارے دلائل واقعات یہ قرآن میں بیان کر دیے گئے کہ کن آیات کے تحت یہ سارے دلائل ہیں اس کے۔ تو یہاں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کو کچھ اس سے لیسن ملتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات جو اس واقعے میں جو آج بیان ہوا اس کے تحت ملے گی، وہ کیا کہ دینی معاملات میں بے جا سوالات سے بچنا چاہیے۔ یعنی بنی اسرائیل کو حکم کیا ہوا تھا کہ گائے ذبح کرو، یہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کام بن جاتا، مگر انہوں نے حکم نہیں مانا، بے جا سوالات کرتے گئے کہ گائے کس قسم کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے اوصاف کیسے ہوں، یہ جوں سوال کرتے گئے قیدیں لگتی گئی، یہاں تک کہ گائے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں تو واقعی آج کل ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ دین کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں بے جا بحث و تنقیدیں،
بے جا سوالات کا ایک ہمارا تاتا بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 1 بے مقصد بحث و مباحثہ کرنا، نمبر 2 بے جا سوالات کرتے رہنا، اور نمبر 3 مال کو ضائع کرنا۔ یعنی اللہ پاک ان باتوں کو ناپسند فرماتا ہے کہ بے جا سوالات مت کرے، جو حکم ہوا عمل کیجیے۔ اور آج کل یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ایسے کئی آپ کو سوشل میڈیا پر باتیں ملیں گی، اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کیوں کی؟ 3 ہوتی تو اچھا تھا۔ رمضان میں کیوں روزے فرض ہوئے؟ جناب زکوٰۃ 2.5% کیوں ہے؟ پھر کوئی آئے گا کہے گا کہ سود کو حرام کیوں کیا گیا؟ یار یہ پردے کی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونی چاہیے۔ ارے میرے بھائی، بندہ بننا، جس رب پر تو ایمان لایا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، اس رب کے حکم پر سر تسلیم خم۔ ہاں پوچھنا ہے تو کسی عالم کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرو۔ اب بحث کہاں ہو رہی ہے؟ جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، وہ ہوٹل کی ٹیبل پر بیٹھ کر گپ شپ سگریٹیں کش لگاتے لگاتے پان کے بیڑے پھنسے ہوئے، اور الٹی سیدھی محفلوں میں اس طرح کی دین کی باتوں پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، آپ اگر ایک موبائل یوز کرتے ہیں، اس موبائل کی کمپنی کو آپ نے پسند کیا، بھئی یہ کمپنی کا موبائل چاہیے، اب اس کمپنی نے جو بھی سافٹ ویئر اس میں ڈالا ہے آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کبھی کسی کو دیکھا یار یہ کمپنی کو یہ موبائل تو نہیں ڈالنا چاہیے؟ کبھی سوچا ہے؟ گاڑی لی آپ نے نئے ماڈل کی، بھائی فلاں کمپنی کی گاڑی لینی ہے، اب گاڑی آ گئی، وہ ریموٹ سے کھلتی ہے، چابی سے کھلتی ہے، تو جیسی بھی کھلتی ہے، بھائی کمپنی پسند کی ہم نے، تو ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو جب رب تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، تو اب جو قرآن میں حکم ہے آمنا صدقنا، اسی پر ایمان لایا جائے گا۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو علم والوں سے پوچھو نا، علم والوں سے پوچھو، جو علماء ہیں، جو آپس میں جن کو کلمے یاد نہیں ہے، آپس میں غسل کر رہا ہے، جس کو نہیں آتا وہ دین کی باتیں بحث کر رہا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر جس کو چاہے سنیں گے، جس کو چاہے کریں گے۔ ارے آگے پیچھے تو دیکھو یہ ہے کون جو بیان کر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے معاملہ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعتراض والا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکم یوں ہونا چاہیے، 5 نہیں 4 ہوتی تو اچھا تھا، 1 مہینے اکٹھے روزے رکھنے کے بعد ہر 4 مہینے میں 10 روزے رکھ لیتے، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی۔ اللہ مان والحفیظ، یہ بڑی جسارت ہے، ایسی باتوں پر بعض مرتبہ تو حکم کفر لگ جاتا ہے۔ اعتراض نہیں، ایک سبق آموز حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے فرائض فرض فرمائے، انہیں ضائع مت کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ان میں مت پڑو، اللہ پاک نے حد مقرر فرمائی تم ان سے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، وہ بھولا نہیں، بعض باتوں پر سکوت فرمایا ہے، پس ایسی باتوں سے متعلق بحث نہ کرو۔ اسیم منن والے، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 60 دینار کے بادام خریدے، پھر انہیں بیچنے کے لیے ان کی قیمت 63 دینار رکھی۔ ایک تاجر نے ان سے سارے بادام خریدنے کی قیمت پوچھی، آپ نے 63 دینار بیان کیے۔ اب دوسروں کا بھلا جو چاہتے ہیں تو اس تاجر نے کہا کہ باداموں کا ریٹ بڑھ چکا ہے، آپ 90 دینار میں بیچیں، مجھے ہی بیچیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کریم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ جب اس تاجر نے بات سنی تو کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ کبھی بھی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، لہذا اگر آپ کو بادام بیچنے تو 90 دینار میں ہی خریدوں گا۔ آپ 3 دینار سے زیادہ نفع لینے پہ راضی نہیں ہوئے، اور نہ وہ تاجر 90 سے کم لینے پر تیار ہوا، سودا ہی نہیں بنا۔ تو یہاں کیا ہے کہ اپنی قبر اور آخرت کی جو فکر کرتے ہیں، قبر و آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔
اور آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے بدقسمتی سے یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا کے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے، کچھ پیسے بٹورنے کے لیے، دین کی باتوں پر بھی اگر کوئی حرف آتا ہو تو آنے دو، ہمیں اچھا عہدہ مل جائے، ہمارا نام ہو جائے، ہمارے لائق بڑھ جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں دنیا پر دین کو ترجیح دینی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے، تو اپنے معاملات زندگی میں دین اور شریعت کو اہمیت دینا، یہ ہمیں قبر اور آخرت میں نجات دلا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں دین کے معاملے میں کبھی بھی بے باکی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اللہ پاک کے فرما بردار بندے بنے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کثرت سوال سے بچنا ہے، اور دوسری جو اہم بات کہ اپنا مال و منال یہ اللہ پاک کے سپرد کر دیجئے۔ یعنی اس ایمان افروز واقعے میں دوسرا جو سبق ملا کہ ہمارا مال و منال، ہمارا مال و اسباب، یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے واقعے میں سنا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے اپنی بچیاں اللہ پاک کے حوالے کی، رب کریم نے اس کی حفاظت کی، کیسے کہ جنگلی درندوں سے بچایا، خوب پرورش ہوئی اور بڑی ہو کر اس نیک بیٹے کے واپس مل گئی۔ تو یاد رکھیے، جو چیز اللہ پاک کے حوالے کر دی جائے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ لہذا اپنی عادت بنائیں، کیسے روزانہ رات کو سوئیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فضیلت کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کے گھر بار کی، آپ کے ساز و سامان کی، آپ کے آل اولاد کی، یہاں تک کہ آپ اپنا بھی اللہ پاک کے حوالے کر کے سوئیں، انشاءاللہ حفاظت ہوگی، چوری چکاری سے بچے گی۔ پھر اسی طرح جب مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ناگہانی حادثات، ناگہانی اچانک موت، اس قسم کے معاملات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، گاڑی پارک کرنی ہے، اسے لاک کرنی ہے، حفاظت کا پورا سامان کریں، اور ساتھ ہی اللہ پاک کا ایک نام ہے یا جلیلو، 10 بار پڑھ لیں۔ 10 بار پڑھ کے اپنے مال و اسباب پر اگر آپ پھونک مار دیں، انشاءاللہ الکریم رب تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے چوری ہونے سے محفوظ رہے گی۔ سفر وغیرہ کی طرف جائیں تو اپنے گھر بار کو، آل و اولاد کو اللہ حافظ کر کے جائیں۔ جب بھی کسی سے جدا ہوں، الوداع کہیں، اور اس وقت کی دعا ہے، میں تمہیں اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھوائی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اور بڑی خوبصورت ایک روایت میں آتا ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا واقعہ ہے، ایک باپ بیٹا آپ کے پاس حاضر ہوئے، وہ دونوں تھے بڑے ہم شکل۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ ہم شکل باپ بیٹے میں نے آج تک دیکھے نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، علی جا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب بات سناؤں، میری زوجہ امید سے تھی، اس وقت مجھے سفر پر جانا ہوا۔ اب پہلے دور کا جو سفر ہوتا تھا وہ پیدل گھوڑوں پر ہوتا تھا، وہ کئی مہینوں سالوں کا سفر ہو جاتا تھا۔ تو کیا تک جب جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کے سامنے کہا کہ میں نے اپنے اس آنے والے مہمان کو اللہ پاک کے سپرد کیا، سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی مہینوں کے بعد خوشی خوشی گھر پہنچا، گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اڑوس پڑوس سے پوچھا تو پتا چلا کہ میری بیوی جو ہے وہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ میں بہت دکھی ہوا، قبر پہنچا، فاتحہ پڑھی، شام کو دل بہلانے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک دور بیوی کی قبر کے اوپر کچھ روشنی سا نظر آئی۔ میں بڑا حیران ہوا، قبر کے قریب پہنچا،
دیکھا کہ وہ شعلے نہیں بلکہ نور ہے جو قبر کے اندر سے اٹھ رہا ہے۔ جب قبر کے قریب پہنچا دیکھا تو قبر کھلی ہوئی اور ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی لاش کے قریب کھیل رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے اپنی امانت واپس لے لے، اگر بیوی کو بھی ہمارے حوالے کر جاتا تو اسے بھی پا لیتا۔ یہ رب تعالیٰ کی شان کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کہیں جائے اپنا سب کچھ رب تعالیٰ کے سپرد کر کے جائیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور تیسری بات جو اس سے ہمیں لیسن ملا وہ کیا کہ ہر آئندہ کے کام پر انشاءاللہ یہ کہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے گائے کے متعلق سوال پر سوال پوچھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ کہا نا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے، اس وقت مقصد پورا ہو گیا۔ اور ان کو گائے کے متعلق ساری تفصیلات بیان کی گئی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی گائے نہ پاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ پارہ 15 سورہ کاف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو انشاءاللہ کا معنی ہے اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، یعنی جب بھی کوئی ارادہ کریں کہ میں 5 منٹ بعد یہ کام کروں گا، 10 منٹ بعد کام کروں گا، شام کو کروں گا، کل کروں گا، سال بعد کروں گا، 2 سال بعد کروں گا، اس ارادے کے ساتھ ہم انشاءاللہ بھی کہہ لیا کریں۔ اگر بالفرض انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کیا کریں؟ اس کی بھی آگے تربیت ہے۔ سورہ کاف میں فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، یعنی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آ جائے اسی وقت کہہ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر سال بعد بھی یاد آئے کہ 1 سال پہلے میں نے فلاں ارادہ کیا تھا، اس پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو سال بعد ہی کہہ لے، اگر جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ لیا کرے۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ رہی، انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ یہ اس میں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے اور عمل کی بھی اصلاح ہے، یعنی انشاءاللہ کہنے والا گویا یہ اقرار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، بندہ اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری مرضی کچھ نہیں، جو کچھ ہے صرف میرا مالک ہے، میرے پیارے اللہ پاک کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو انشاءاللہ کہنے والا گویا توحید کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے میں خود پسندی کی کاٹ ہے، تکبر کی کاٹ ہے، غرور کی کاٹ ہے۔ انشاءاللہ کہنے والا اپنی مرضی اللہ پاک کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو بندہ اپنی مرضی خود اللہ پاک کی مرضی کے سپرد کر دے کامیابی اس بندے کے قدم چومتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر امید پر انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، ورنہ امید پوری نہ ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں بلکہ رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ جائز کاموں اور بہتر کاموں پر انشاءاللہ کہنا ہے، حرام چیزوں، بلاؤں، آفتوں پر انشاءاللہ نہ کہا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ میں چوری کروں گا، نہیں، یہ نہیں کہنا ہے۔ یوں کہو کہ انشاءاللہ بیمار کو آرام ہو جائے گا، یہ نہ کہو کہ انشاءاللہ بیماری پھیلے گی، بیماری آفت و بلا ہے۔ تو ایسا کوئی جملہ بولنا پڑے تو لفظ اندیشہ استعمال کرنا چاہیے، مثلا اندیشہ ہے یہ وبا پھیلے گی،
مجھے اندیشہ ہے کہ طوفان آئے گا، تو ایسی جگہ انشاءاللہ کہنا یہ درست نہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ جو اس تفسیر میں علماء نے بیان کی ہے وہ کیا کہ گائے والے واقعے سے جو اہم ترین سبق ایک اور ملا وہ یہ کہ ماں باپ کا حکم ماننے میں برکتیں بہت ہیں۔ وہ نوجوان جس کی گائے تھی اس نے ماں کا حکم مانا کہ بیٹا، کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ سودا پکا ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، اب اسے بازار میں ڈبل قیمت کی آفر کی گئی، 3 سے 6 سکے مل رہے، مگر ماں سے پوچھے بغیر گائے بیچ دو، یہ شرط تھی، اس نے نہیں مانی۔ دنیا کی دولت کو گویا اس نے لات مار دی، ماں کے حکم پر عمل کیا۔ فرما برداری کا کیا صلہ ملا کہ وہی گائے جس کی قیمت صرف 3 سکے تھی اتنی مہنگی بکی کہ اسے کھال بھر سونا بھر کر اس کو دیا گیا۔ تو شاید دنیا کی سب سے قیمتی ترین گائے تھی کہ اس کی اتنی قیمت لگی۔ تو ماں کا حکم ماننے کی برکت، اور ظاہر ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اور ان کی باتیں مانتا ہے جو شریعت کے وہ حکم کے مطابق ہیں، تو یہ اس کو برکتیں ملیں گی۔ کیونکہ یہ بات بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی یعنی ان کے جائز حکم نہ ماننا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اس کے لیے صبح ہی جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس طرح کے بھی انداز ہیں، اور یہ ہوتے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا نے اور خاص کر میڈیا نے جو دماغ خراب کیا آج کے نوجوانوں کا، اور جو انداز ہے بات کرنے کا ماں باپ سے وہ اچھا نہیں ہے۔ ماں باپ کو جھڑک دینا، ماں باپ آواز لگا رہے ہو جواب نہ دینا، ماں باپ کے کام مطلب سعادت سمجھ کر کرنا، یہ تو رہا ہی نہیں، بالکل اگنور کیا جاتا ہے، بات سنی نہیں جاتی ہے، اور بالکل اپنے بعض اوقات تو جھڑک دیتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ کسی بات کو سمجھانا چاہیں تو آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، اس طرح سے۔ اور بعض تو ایسے بے باک کہ پال پوس کر بڑا کیا تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتے سنائی دیتے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، باپ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، ماں کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، اگر وہ حکم دیں کہ اپنا سارا مال ہمارے حوالے کر دو تو یہ بھی کر گزرو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے گی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات امیر حضرت فرماتے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کبھی حسد نہیں کرتے۔ اولاد اگر ترقی کر رہی ہو تو کوئی ماں باپ ایسے نہیں جو اپنے اولاد سے حسد کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے حکم کو اہمیت دینی ہے۔ پڑھ لکھ کر بھلے اگرچہ بڑے ہو گئے، زمانہ بدل گیا، ماں باپ کے دور جب ہم چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو وہ زمانہ اب کے زمانے میں بہت چینج ہو گیا تھا، لیکن طور طریقے بدل گئے، ٹھیک ہے طور طریقے بدل گئے، مگر ادب و احترام یہ نہیں۔ ماں باپ پرانی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے سنیں ان کی باتیں، ان کے پاس بیٹھیں، موبائل اگر ہو سکے نا تو گھر میں کہتے ہیں سائلنٹ کر دیں، اپنا اچھا ٹائم اپنی فیملی کو دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ آج ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے دیں۔ اس معاملے میں اگر ایسا کچھ ہے نا، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یار یہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑی ترقی ہے، بڑا عروج کرتا ہے، اگر آپ کبھی غور کریں گے اس کی معلومات لیں تو اس کو اپنے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی۔ اور میں ماں باپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کی اولاد آپ کا دل دکھائے، آپ کو پریشان کرے، ستائے، خدا را کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا۔ یہ بعض جو
بد دعائیں دیتے نا، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، ذرا ستیہ ناس ہو، یہ واقعی پہ جب اولاد کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے نا، پھر بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے پھر اولاد۔ تو کبھی بھی ٹھیک ہے دل بڑا کریں، انہوں نے ستایا ہے لیکن آپ بھی دل بڑا کریں، معاف کر دیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی مدنی چینل پر اگر کوئی ایسا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیے رکھا ہے، نہ کریں۔ ماں باپ دور ہیں تو فون کر لیں، بات کر لیں ان سے، خیر خیریت پوچھ لیں۔ تو یوں انشاءاللہ الکریم اگر یہ انداز اختیار کریں گے، ان کی دعائیں لیتے رہیں گے۔ امیر علیہ سنت اللہ پاک ان کو سلامتی دے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول اگر آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چوم کر جائیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے دینی ماحول میں تربیت ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ چومیں۔ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے وہ آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں ادب سے، بالکل ادب سے کھڑے ہو جائیں، آواز لگائیں تو فوراً ان کے پاس حاضر ہو جائیں۔ ان کا کام کرنا یہ اپنے لیے سعادت سمجھے، بوجھ نہ بنے۔ بہرحال روایت میں ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے بہت اچھی آواز عطا فرمائی تھی، جب توریت شریف پڑھتا تو لوگ جھوم جاتے تھے، مگر اس میں ایک عیب تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ ماں سمجھایا کرتی کہ بیٹا شراب پینا گناہ ہے، نہ پیا کر، مگر وہ اللہ پاک کا نافرمان تھا، ماں کی بھی نافرمانی کرتا تھا۔ ایک بار محفل سجائی گئی، لوگ دور دور سے اس کی تلاوت سننے آئے، اس نے خوبصورت انداز میں تلاوت کی، لوگوں کو سرور آیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر گھر گیا، شراب پینے بیٹھ گیا، ماں سمجھانے کے لیے آئی، بیٹا یہ مت پی، گناہ ہے۔ اب یہ شراب کے نشے میں تھا، اس نے ماں کو تھپڑ مار دیا، بیچاری ماں گری، آنکھوں میں کوئی چیز لگی، دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ اب اسے بہت دکھ ہوا، یہ گھر سے نکلا، جنگلوں کی طرف چلا گیا، کافی عرصہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، شراب بھی چھوڑ دی، سارے گناہ سے توبہ کر لی، ماں کی نافرمانی سے بھی توبہ کر لی، ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، جب تک تو اپنی ماں کو راضی نہیں کر لیتا تیری عبادت قبول نہیں ہوں گی۔ اب یہ گھر آیا، ماں سے معافی مانگی، ماں نے معاف نہ کیا، اس نے جذبے میں آ کر اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا جس سے ماں کو تھپڑ مارا تھا، ماں نے اب بھی معاف نہ کیا۔ اب اس نے لکڑیاں جمع کی، ان کے اندر بیٹھ گیا اور کہا کہ ماں اگر تو نے معاف نہ کیا میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا۔ ماں کو رحم آ گیا، ادھر ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا، ساتھ ہی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ واپس جوڑ دیا، اس کی ماں کی آنکھوں پر ہاتھ لگایا تو اس کی روشنی بھی واپس لوٹ آئی۔ تو ماں باپ کی بات ماننے میں بھلائی، ان کی خدمت میں سعادت و دو جہاں کی بلندی ہے، ان کی نافرمانی کرنے میں، ان کا حکم نہ ماننے میں، ان کی بے ادبی کرنے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اس لیے ماں باپ کے فرما بردار رہیے، ان کی خدمت کرتے رہیے، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ تو دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کے دل خوش کریں۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ماں باپ اگر کسی ناجائز کام کا حکم دیں، فرض نماز سے روکیں، فرض روزے سے منع کریں، داڑھی منڈانے کا حکم دیتے، ایسے کاموں میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر خدا نہ خواستہ نیکی سے منع کریں تو جھگڑنے لگتے ہیں، گھر میں ادھم مچاتے ہیں، ماں باپ کی غیبتیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے برائیاں کرتے ہیں، یہ گناہ بڑا کام ہے۔ تو ماں باپ گناہ کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، مگر اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین اگر ماریں تو ان کا ہاتھ روکنے کی بھی اجازت نہیں، جو ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھے وہ ان سے نیک سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا، یہ معاملہ ہے بہت نازک، کہ اس میں مطلب ہم جو ہے نا بعضوں کا چوک جاتے ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بازی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی۔ تو ماں باپ کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت کی برکت ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے سمندری گنبد، بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اس رسالے کو پڑھیں۔ آپ نے اس میں ایک واقعہ لکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں مقام پر جو قصاب ہے، گوشت بیچتا ہے،
جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے پہنچے، وہاں پہنچے تو واقعی ایک شخص تھا جو گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ جا کر وہاں اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب اس گوشت بیچنے والے نے ایک نورانی شکل والے بزرگ کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، بڑی محبت سے ملاقات کی، اور اس نے اپنے گھر میں دعوت دی، آپ کو میرے گھر چلے گئے۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے۔ ایک بڑی سی ٹوکری لا کر اس نے دسترخوان کے کنارے پہ رکھی۔ اب کھانا جب شروع ہوا تو وہ ٹوکری میں 2 لقمے ڈالتا اور 1 لقمہ وہ خود کھاتا۔ کھانا جاری تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہ شخص دروازہ کھولنے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تجسس میں تھے کہ ٹوکری میں کیا ہے۔ جب آپ نے ٹوکری سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ 2 ضعیف العمر، بہت ضعیف، چھوٹے چھوٹے جسم والے ایک مرد اور ایک عورت اس ٹوکری میں لیٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ بچہ جو ہے وہ انہی کو کھانا کھلاتا تھا۔ ان دونوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شخص جیسے ہی واپس آیا اور اس نے جب ماں باپ کو اس طرح سے مردہ حالت میں دیکھا تو حیرانگی سے آپ کی طرف مڑا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، میں ہمیشہ ان کو کھلائے بغیر میں خود کھاتا نہیں تھا، یہ مجھ سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ آپ دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت عطا فرما۔ تو جیسے ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور میری ماں کو جب میں کھانا کھلاتا میری ماں دعا دیتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ پاک نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ بہرحال یہ جو چند باتیں ہم نے سنی، الحمدللہ یہ قرآن میں واقعات کے حوالے سے علماء نے تفسیر لکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ سب سہولتیں ہیں۔ صراط الجنان 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر یہ موجود ہیں، اس کو حاصل کریں، گھر میں رکھیں، روزانہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خود بھی پڑھتے رہیں، گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں۔ مسجد میں ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں تفسیر کے حلقے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، مختلف زبانوں میں لگتے، دنیا بھر میں لگتے، نہیں لگتے تو آپ ہی ہمت کریں۔ اور صراط الجنان یہ موبائل اپلیکیشن بھی اس کی موجود ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، راستے میں اگر آپ کے طویل سفر ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، الحمدللہ یہ آڈیو میں بھی موجود ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن کے واقعات اور ان سے ملنے والے جو درس ہیں اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ اگر آپ تفسیر قرآن کا کورس بھی کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی یہ دعوت اسلامی کی آن لائن سروس ہے، آپ آن لائن بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔